السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم ایجوکیشن کا لیکچر 2 سٹارٹ کریں گے. اس کے لیے چیپٹر 6 اوپن کیجئے. پاکستان میں تعلیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں مقاصد تعلیم. پاکستان کی تمام پالیسیوں میں بانی پاکستان قائد اعظم کے فرمان کو ملحوظ رکھا گیا اور اسلامی نظریہ حیات کو مقاصد تعلیم کی بنیاد بنایا گیا. جس بیس پر ہم نے پاکستان حاصل کیا وہ تھا اسلامی نظریہ حیات. اسلام کو ہم نے تمام اپنی زندگی میں اسلامی نظریے کو شامل کرنا تھا، اس کے مطابق زندگی گزارنی تھی. اسی لیے قائد اعظم نے مقاصد تعلیم میں بھی اس کو بہت اہمیت دی. پاکستان میں بننے والی بیشتر تعلیمی پالیسیوں کی عمومی مقاصد تعلیم کا خلاصہ درج ذیل میں دیا جا رہا ہے. نمبر 1، پاکستان کی تمام پالیسیوں میں اس امر کی واضح نشاندہی کی گئی کہ طلبہ اسلامی نظریہ حیات کے زرعی اصولوں کے مطابق ایک ذمہ دار تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے مثالی افکار و کردار کے مظہر بن سکیں. پہلی جو ہمیں جو ہے پالیسی کا اہم پوائنٹ وہ یہ تھا کہ تمام اسٹوڈنٹس کو اسلام کے جو سنہری اصول ہیں وہ سکھائے جائیں، ان کے مطابق وہ زندگی گزاریں اور مثالی کردار نبھا سکیں. فرد اور معاشرے کی نوشونما اور جمہوریت کو فروغ دینا. سب سے پہلے فرد کو اور معاشرے کو پالش کرنا، ان کے ڈیولپمنٹ میں کام کرنا، اور جتنی بھی جمہوریت ہے جمہوریت کو ہم نے بڑھانا. قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا. قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، ان کو متحد کرنا، یہ ہمارا مقاصد تعلیم تھا ہماری ایجوکیشن پالیسی کا. شرح خواندگی میں اضافہ کرنا اور خواتین کی تعلیم پر توجہ دینا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے خواتین کی تعلیم پر زور نہیں دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے پاکستان میں جتنی بھی پالیسیز بنی ان میں خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی. نصاب اور درسی کتب کو ازسر نو مرتب کرنا. سلیبس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے، اسی لیے درسی کتب کو ازسر نو مرتب کیا گیا اور اب تک جتنی بھی زمانہ ماڈرن ہوا اس کے حساب سے ہم اپنا سلیبس موڈیفائی کرتے ہیں. نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا، اسے انفرادی اور قومی زندگی کا لائحہ عمل بنانا. جو ہمارا نظریہ ہے پاکستان کا اس کا تحفظ بہت ضروری ہے، اس لیے اس کو بھی بہت اہمیت دی گئی. صنعتی ترقی اور پاکستان کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت تیار کرنا. ہمارے پاس پاکستان ایک جو ہے قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، اس لیے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو تربیت یافتہ بنا کر افرادی قوت پاکستان کو مہیا کرنی ہے تاکہ وہ پاکستان کی ترقی میں کام آ سکیں. نئی قومی تعلیمی پالیسی 2009 کے مطابق تعلیم کے اہم مقاصد درج ذیل ہیں. نمبر 1، انفرادی اور اجتماعی سماجی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانا. نمبر 2، پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے اتفاق و اتحاد کا احساس پیدا کرنا. بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام اس کو متحد کرنا، ان میں اتفاق کا جذبہ پیدا کرنا، اتحاد پیدا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر یہ نہ کیا جائے تو صوبے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لڑائی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارا مقصد پوری پاکستانی قوم کو متحد کرنا، پاکستان کے باشندوں میں قومی اتحاد کو اجاگر کرنا اور دوسروں کے عقیدے، مذہب اور سماجی احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا. جتنے بھی مذاہب ہیں سب سے پہلے تو پاکستانی جو ہیں وہ ایک قوم بنیں گے، ان کو متحد کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے دوسرے عقیدے ہیں، مذہب ہیں، ان کا بھی احترام کرنا بہت ضروری ہے. تعلیم کے ذریعے سماجی اور ثقافتی اقدار کو فروغ دینا. پاکستان کے تمام باشندوں کو مساوی تعلیمی سہولیات مہیا کرنا. تعلیمی خدمات اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے حکومتی خدمات میں بہتری لانا. مضبوط تعلیمی پالیسی کے ذریعے مختلف اداروں اور تعلیمی نظام کو ترقی دینا. بیٹا تعلیمی پالیسی کا ایک اہم مقصد ہے کہ اپنے تعلیمی اداروں کو بہتر بنایا جائے، اپنے تعلیمی نظام کو ترقی دی جائے.
پاکستان کو اس قابل بنانا کہ وہ ملکی اور غیر ملکی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے 21ویں صدی کے پاکستان کو تعلیم سب کے لیے ایجوکیشن فار آل کے مقاصد تعلیم کے حصول کے قابل بنانا۔ جیسے کہ پاکستان آپ جانتے ہیں کہ تمام، چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے، ہر ایک کے لیے مساوی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ اسی اصول کو ہم نے اپنی تعلیمی پالیسی میں بہت زیادہ اہمیت دی تاکہ تمام بچوں کو، پاکستان کے تمام بچوں کو ایجوکیشن فار آل کے نام سے تعلیم دی جائے۔ تعلیمی کوالٹی کو بہتر بنانا تاکہ معاشی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اگر ہم اپنی تعلیم کو بہتر بنائیں گے تبھی ملک ترقی کرے گا اور ہماری جو معاشی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں گی۔ تعلیم بالغاں کے پروگرام کو ترقی دے کر ناخواندگی کو کم سے کم وقت میں دور کرنا۔ بیٹا ایسے تعلیمی پالیسی میں اس بات کو بھی اہمیت دی گئی کہ جو تعلیم بالغاں پہ زور دیا گیا، جو بالغ افراد ہیں ان کی تعلیم پر زور دیا گیا، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ملک کی ناخواندگی کم ہو جائے گی۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کو اس طرح فروغ دینا کہ وہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکے، مددگار ثابت ہو سکے۔ اعلیٰ تعلیم ہوگی، ہائر ایجوکیشن ہوگی، اس ساتھ تحقیق ہوگی۔ تحقیق اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بہت ضروری ہوتی ہے، اس پہ فروغ دیا گیا تاکہ ہمارا ملک جو ہے ترقی کر سکے۔ یہ آج کا سیکنڈ لیکچر ہے آپ کا، آپ ڈیٹ مارک کیجئے اور آپ 5 شارٹ کوسچنز اس میں سے بنائیں، خود سے بنائیں اور اپنی نیٹ کاپیز پر لکھیں۔ آپ کا ہوم ورک چیک کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔